بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ان پیج ماسٹر پیج کی سیٹ۔ ماسٹر پیج کتاب لکھنے کے حوالے سے ہمیں اس کی سیٹنگ لازمی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ماسٹر پیج سے ہمیں واقفیت نہ ہو اور اس کی سیٹنگ نہ آتی ہو تو ہم کتاب ان پیج میں کمپوز نہیں کر سکتے، ہمارے لیے انتہائی مشکل کام بن جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا ان پیج پروگرام اوپن کرتا ہوں۔ لیجئے یہ پروگرام اوپن ہو گیا۔ فائل مینیو سے نیو اور اوکے کیا تو یہ اس کا مرکزی صفحہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ماسٹر پیج یہاں بائیں طرف نیچے موجود ہوتا ہے۔ یہ ایم کا نشان ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، یہ بائیں کونے پر بالکل نیچے۔ جیسے ہی ہم ایم پر کلک کرتے ہیں تو یہ اسی طرح کا ہی جیسے صفحہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے اسی حالت کا، اسی شکل کا ایک اور صفحہ کھل جاتا ہے۔ اور اس وقت جو صفحہ کھلا ہوا ہے اسے ماسٹر پیج، جب یہ بٹن دبے ہونے کی حالت میں ہو تو اس وقت ماسٹر پیج ہمارے سامنے کھلا ہوا ہو۔ تو اس پیج میں ہمیں سب سے پہلے اپنی کتاب کا سائز منتخب کرنا ہوتا ہے کہ کس سائز کی ہم کتاب لکھ رہے ہیں۔ 7، 10.5۔ اسی طرح مختلف سائز ہیں۔ ہمارے ہاں جو پیپر پرنٹنگ میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کے عموماً 2 سائز چل رہے ہیں، ایک 20 انچ بائی 30 انچ اور دوسرا 23 انچ بائی۔ تو 23 اور 36 انچ کی سب سے چھوٹی کتاب وہ 4.5 بائی 5.25 انچ کی تیار ہوتی ہے، اور اس سے بڑی 5.25 انچ بائی 9 انچ کی، اور لارج سائز 9 انچ بائی 11.5 انچ۔ یہ 11.5 بائی 18 انچ کا سائز عموماً کتابوں میں استعمال نہیں ہوتا، یہ اشتہارات وغیرہ کے لیے استعمال۔ اور دوسرا صفحہ 20 بائی 30 انچ۔ اس صفحے کی سب سے چھوٹی کتاب 4.25 بائی 5 انچ اور 5 بائی 7.5 انچ اور 7.5 بائی 10 انچ عموماً یہ۔ اور حدیث کی بڑی کتابیں جو ہیں وہ 10 بائی 15 انچ میں تقریباً تیار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد والے سائز یہ اشتہارات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ کتابوں کے لیے عموماً استعمال۔ تو ہم اس وقت جو سائز منتخب کر رہے ہیں وہ سائز ہم لے لیتے ہیں 5 بائی 7.5۔ اس سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی سائز۔ تو یہ سب سے پہلے سائز منتخب کرنے کے لیے ہمیں، چونکہ ہمارا یہ صفحے کا سائز تبدیل ہوگا تو اسے درمیان میں رکھنے کے لیے ہمیں رولر بار سے یہ لائن کھینچ کر لانی ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم پھر اپنے صفحے کا سائز وہ منتخب کر سکتے۔ تو سب سے پہلے یہاں اپنے صفحے پہ کلک کیا تو یہ سائڈوں میں ہمیں نقطے نظر آنا شروع ہو گئے، یہ ڈاٹ نظر آ رہے۔ تو رولر بار سے اپنے ماؤس کے ذریعے سے کھینچ کر ڈریگ اینڈ ڈرا کرتے ہوئے ہم ایک لائن اوپر سے نیچے کی طرف کو یہ لے آئیں اور اسے بالکل درمیان میں کر لیں۔ ماؤس کے ذریعے سے کھینچ کر لے آئیں اس لائن کو یا ایرو کی مدد سے، اور اسی طرح اوپر سے بھی ایک کھینچ کر لائن یہاں درمیان میں لے آئیں، جو درمیان والے نقطوں اور ڈاٹ کو درمیان سے اس کی۔ اب اس کے بعد ہم اپنے صفحے کا سائز منتخب، جیسے ہم نے کہا کہ 5 ضرب 7.5، تو ریبن بار میں یہاں آ کر ہم اپنے صفحے کا سائز لکھیں گے۔ پہلے اوپر والے حصے میں چوڑائی 5 انچ ہوگی، ٹیب کا بٹن دبایا، نیچے آ گئے تو 7.5، اوکے کیا تو یہ ہمارے صفحے کا سائز اب اس وقت 5 ضرب 7.5 انچ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم ایرو کی مدد سے اسے درمیان میں کریں گے۔ یہ ڈاٹ، درمیان والا ڈاٹ جو ہے یہ بالکل لائن میں آ کر لائن کے درمیان میں آ جائے، تو پھر اب اسی طرح ہم نیچے کو لے آئیں گے اور نیچے کو بھی درمیان والے ڈاٹ اس لائن کے درمیان میں لا کر ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ ہمارا صفحہ جو ہے وہ اس وقت درمیان میں یہ ماسٹر پیج پر ہماری ساری سیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو ماسٹر پیج پر جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ آگے جتنے بھی صفحات ہوں، 100 صفحہ ہے، 200 صفحہ ہے، ہر صفحے پر ظاہر ہو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ایک لائن لگا لیتے ہیں، نیچے بھی لائن لگا لیتے ہیں تاکہ
صفحے کے اوپر نیچے جو ہیڈنگ ہے تو وہ صفحے کو الگ کر دیں۔ سب سے پہلے ہم نے لائن ٹول کو لیا اور یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لائن کھینچ۔ اب اس لائن کا سائز ہم 1 PT سے 3 PT کر دیتے ہیں، 3 پوائنٹ، اور لائن کا ڈیزائن بھی سنگل لائن کے بجائے ہم ڈبل لائن کر دیتے، بلکہ ڈبل لائن بھی کہ جس میں ایک موٹی اور ایک باریک لائن۔ تو یہ اس طرح ہم نے یہ ایک لائن لگا دی۔ اب اسی لائن کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کر کے کنٹرول C دبایا، کاپی ہو گئی، کنٹرول V دبایا، پیسٹ ہو گیا، اور انٹر دبا کر ہم ایرو کی کے ذریعے سے اس کو نیچے کھینچ کے لے آتے ہیں، اس کے بالکل نیچے باٹم۔ یہاں اس لائن کا ڈیزائن سنگل لائن والا اور اس کا سائز 3 کی بجائے۔ اب اس کے بعد اوپر ہمیں کتاب کا نام ہر صفحے پر چاہیے ہوتا ہے، مصنف کا نام ہر صفحے پر چاہیے ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں ٹول بار میں یہ ٹول جو ہم نے پڑھی تھی ٹائٹل ٹیکسٹ باکس، یہ اوپر والا یہ ٹیکسٹ باکس ہے اور یہ نیچے والا ٹائٹل ٹیکسٹ باکس، یہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہم نے یہاں استعمال کر، تو اسے سلیکٹ کیا اور یہاں ایک ٹیکسٹ باکس ڈرا کر لیا۔ اب اس ٹیکسٹ باکس میں لکھائی کا سائز عموماً کتاب کا سائز 17 پوائنٹ ہوتا ہے، تو 17 پوائنٹ کر لیا۔ اب ہم کتاب کا نام لکھ دیتے ہیں، مثلا تاریخ اسلام، اور اسی کی ایک کاپی بنا لیتے ہیں، کنٹرول C اور کنٹرول V، پھر انٹر دبایا تو کاپی یہاں ہی پیسٹ ہو چکی ہے۔ اب اسے ایرو کی مدد سے کھینچ کر ہم دوسرے کنارے کی طرف لے آتے۔ اب یہاں اس لکھائی کو تو ڈیلیٹ کر دیا، کی الائنمنٹ اب رائٹ کی بجائے دائیں کی بجائے بائیں لیفٹ الائن کر دیا۔ لیفٹ الائن کرنے کے بعد اب ہم اس طرف صفحہ کا نمبر دینا چاہتے ہیں، تو یہاں اوپر انسرٹ مینیو بار میں انسرٹ مینیو پر آ کر یہاں کلک کیا اور یہاں یہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے پیج نمبر، اس پر ہم نے سلیکٹ کیا، تو یہاں ہیش ٹیگ کی صورت میں ہمیں ایک نشان نظر آنا، تو یہ ماسٹر پیج پر یہ ہیش ٹیگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور آگے ہر صفحے پر یہ نمبر، تو اس کا فونٹ سائز وہ ٹھیک ہو چکا ہے، تو یہ صفحہ نمبر وہ بھی لگ گیا اور عنوان بھی کتاب کا لگ چکا۔ اب ہم یہاں ماسٹر پیج کے آئیکن پر M پر آ کر کلک کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہمارے صفحے پر نمبر لگا ہوا ہے اور اس طرف کتاب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں اپنی کتاب کا 1 نمبر صفحہ نظر آنا شروع ہو گیا، یہاں 1 لکھا ہوا ہے اور اس طرف تاریخ اسلام لکھا ہوا ہے۔ یہ اردو فونٹ ہے لکھائی کا، اگر اسے بدلنا چاہتے ہیں انگلش والے فونٹ میں ہی تو کنٹرول F11 دبایا اور یہاں اردو نمبر کو 1 2 3 ان سے تبدیل کر کے اوکے کیا، تو یہ اردو نمبر یہاں ظاہر ہو چکا۔ یہ تو سادہ انداز کی صفحے کی ڈیزائننگ تھی۔ اب جتنے بھی ہمارے آگے ہم اپنی کتاب کے صفحے بنائیں گے اور تیار کریں گے، ہر صفحے پر نمبر بھی خود بخود ہی لگتا جائے گا، تاریخ اسلام بھی خود بخود ہی ظاہر ہوتا رہے گا۔ یہاں انسرٹ میں آ کے یہاں ہم پیج تیار کر لیتے ہیں، 10 پیج اس کے، اور یہ اوکے کیا۔ اب یہ دوسرا صفحہ آ گیا اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہاں 2 لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے جاتے ہیں، یہ 3 نمبر صفحہ، 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، اسی طرح آخر تک یہ صفحے کا نمبر خود بخود ہی تبدیل ہوتا جائے گا اور یہ نام بھی ہر صفحے پر اسی طرح ظاہر ہوتا رہے۔ اگر ہم اپنا ماسٹر پیج کوئی ڈیزائننگ والا تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماسٹر پیج پر آئے اور اس کو ابھی ڈیلیٹ کر دیا، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، اوکے کیا۔ اب یہاں سے ہم سب سے پہلے گرافک باکس وہ ایک لے لیتے ہیں اور اسے یہاں ڈرا کر، یہ اس لائن کو بھی ہم جو اوپر لائن لگائی تھی اس لائن کو بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ اب یہ ہم نے ایک گرافک باکس ڈرا کی، اس کا سائز ذرا ٹھیک کر لیتے ہیں، اسی کی ایک اور کاپی، کنٹرول C کنٹرول V اور انٹر دبا کے اب ایرو کی کے ذریعے سے کھینچ کر ہم دوسری طرف لیا، تو صفحے کی دوسری طرف بھی اس کی کاپی آ گئی۔ درمیان میں ہم ایک یہ گول گرافک باکس ڈرا کر لیا اور اس کو ذرا دھیان سے دیکھ کے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہم درست کر لیں کہ بالکل یہ درمیان میں آ جائے۔ اب اس کے بعد ایک لائن لگا لیتے ہیں ان دونوں کی
کے درمیان سے بالکل جو دائرے کے بھی درمیان سے گزرے اور سائیڈوں والے دونوں گرافک باکس ان کے ساتھ جا کے لگ جائے۔ اب پھر ایک اور گول ہم نے گرافک باکس لیا اور اسے بیضوی شکل میں یہاں ڈرا کر لیا۔ کا سائز تھوڑا سا مزید سیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اسے ڈرا کر کے اب ہم اسے بالکل اس کے درمیان میں لے آتے ہیں اور اس کا کلر تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو فل کر دیتے ہیں بلیک کلر اور اس کی آؤٹ لائن ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس کی کاپی بنائی، کنٹرول سی، کنٹرول وی اور انٹر۔ اس کاپی کو ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں اپنے دوسرے گرافک باکس کے پاس اور اسی طرح اس کو درمیان میں رکھ کے اس کو چھوڑ دیا، اور ایک اس کی کاپی لی اور اس کاپی کو ہم اس کے درمیان میں لے آتے، درمیان والے باکس میں، اور کاپی لی اور اسے اس کی دوسری طرف دائیں طرف لے آتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پہلے گرافک باکس ڈیزائن کیے تھے، شروع میں ڈرا کیے ہیں، تو ان کو شفٹ دبا کر سب کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، شفٹ دبا کر اس کو بھی سلیکٹ کیا، اور اب ہم ان میں سفید وائٹ کلر فل کر دیں۔ اور اس وقت کیونکہ یہ پیچھے ہیں اور دوسرے ڈرا کیے ہوئے گرافک باکس بلیک کلر والے اس کے اوپر ہیں، تو اس وجہ سے ابھی یہ سامنے نظر نہیں آ رہے، تو کنٹرول ایکس دبا کر ہم اسے پہلے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر کنٹرول وی کے ذریعے سے اس کی کاپی کر دیتے ہیں اور انٹر دبا دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ سامنے آ چکے ہیں۔ اب ہم نے پھر ٹائٹل ٹیکسٹ باکس لینا ہے اور اسے دائیں طرف والے ڈیزائن میں ڈرا کر دینا ہے اور یہاں ہم نام لکھ دیں اپنی کتاب کا، تاریخ، اس کا سائز اسے سلیکٹ کیا اور یہاں اس کا سائز جو ہے وہ 17 پوائنٹ کر دیا۔ اسی طرح پھر ایک اور ٹائٹل باکس لیا اور بائیں طرف ہم نے اسے ڈرا کر دیا اور اس کا سائز جو ہے وہ 17 پوائنٹ کر کے، تو یہاں مثلا یہ کتاب کے مصنف ہیں اکبر شاہ نجیب آباد، تو وہ لکھ دیا۔ اب لکھائی کا سائز بڑا ہے اور ہمارا باکس چھوٹا ہے، تو اسے پکڑ کر تھوڑا سا اسے مزید بڑا کر دے، تھوڑا سا اسے اوپر بھی، تاکہ یہ ہمارے اس ڈیزائن کے بالکل درمیان میں آ جائے اور اس کی الائنمنٹ بالکل درمیان میں کر، سینٹر الائن۔ اب ایک اور ٹائٹل باکس لیا اور یہاں اسے ڈرا کیا۔ اب یہاں ہمیں نمبر چاہیے، صفحے کا نمبر، تو انسرٹ مینیو میں جا کر ہم پیج نمبر پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہیش ٹیگ کی صورت میں یہاں نمبر ظاہر ہوگی۔ اس کی الائنمنٹ اور اس کا مقام درست کرتے ہیں، ایرو ٹول کے ذریعے سے اسے سلیکٹ کیا اور تھوڑا سا اوپر اٹھا کے، تو یہ ہم نے جو گائیڈ لائن لی تھی اس کو پکڑ کر اوپر دائیں طرف لے گئے تو یہ ہماری گائیڈ لائن ختم ہو گئی، اور اسے پکڑ کر اوپر لے گئے تو یہ ہماری گائیڈ لائن۔ اب ہم اپنے ماسٹر پیج سے باہر آتے ہیں تو یہاں ہمیں سارا کچھ اس وقت 7 نمبر صفحہ ہمارے سامنے ہے اور کتاب کا نام، مصنف کا نام اور صفحہ نمبر یہ لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ اگلے صفحے پہ جاتے ہیں تو یہ 8 نمبر صفحہ وہ ہمارے سامنے اب کھلا ہوا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ 9 نمبر صفحے پہ گئے، 10 نمبر، تو اس طرح ماسٹر پیج میں ہم جو بھی ڈیزائننگ کرتے ہیں، صفحہ نمبر تو خصوصاً ماسٹر پیج میں ہی لگانا پڑتا ہے، تو وہ کتاب کے ہر صفحے پر ظاہر ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔